السلام علیکم. آج ہم جس کمپنی کو ڈسکس کریں گے وہ ہے پاکستان ٹباکو PAKT لمیٹڈ. یہ کمپنی 1947 سے پاکستان میں رجسٹرڈ ہے اور برٹش امریکن ٹبیکو انویسٹمنٹ لمیٹڈ اور برطانیہ کے ایک ذیلی کمپنی کے طور پہ کام کرتی ہے. اس کی پیرنٹ جو کمپنی آئے گی وہ برٹش امریکن ٹبیکو ہی ہے, PLC برطانیہ. کمپنی کا جو مین بزنس ہے وہ یہ تمباکو, سگریٹ وغیرہ فروخت بھی کرتے ہیں, اس کو بناتے بھی ہیں, اس کی مینوفیکچرنگ بھی کرتے ہیں. بیسکلی جو ہمارے پاس یہ پاکستان ٹباکو کمپنی لمیٹڈ ہے یہ بیٹ کے نیچے کام کرتی ہے جو برٹش امریکن ٹباکو کمپنی ہے. یہ کمپنی ایک انٹرنیشنل جائنٹ ہے, تقریباً 53,000 کے اراؤنڈ ان کے ملازمین ہیں, 180 سے زیادہ مارکیٹوں میں کام کرتی ہے, 40 سے زیادہ ممالک میں اس کی فیکٹریز موجود ہیں اور تقریباً 150 ملین سے زیادہ اس کے صارفین ہیں, 11 ملین سے زیادہ اس کے ریٹیل پوائنٹس کور ہوتے ہیں اور کمپنی جو ہے وہ دن بہ دن ترقی کرتی جا رہی ہے. کمپنی کے ویژن اور مشن کی بات کر لیتے ہیں. کمپنی کا ویژن تو یہ ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز میں دن بہ دن اضافہ کرنا چاہتی ہے اور ایک اچھا پے آؤٹ ریشو کنسسٹنٹلی پے کرنا چاہتی ہے. کمپنی کا جو سب سے اچھا مشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کمپنی کی جو برآمدات ہیں وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں اور اس سال کے پہلے کوارٹر میں تقریباً انہوں نے $35 ملین کی ایکسپورٹ کی ہے تمباکو, سگریٹ وغیرہ, جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 350% زیادہ ہے. اب کمپنی کے فٹ پرنٹ کہ کمپنی کہاں کہاں پہ ایز اے فزیکلی کام کر رہی ہے, تو پاکستان کے جتنے بھی مین شہر ہیں, مین صوبے ہیں, ان سب میں اس کے فٹ پرنٹ موجود ہیں. اور اس کے جو بہترین جو برانڈز ہیں جو پاکستانی لوکل مارکیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں وہ ویلو ہے, گولڈ فلیک ہے, یہ گولڈ لیو ہے, ڈن ہل ہے, یہ سب تقریباً میکسیمم, کیونکہ اس کا کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے تو میکسیمم سگریٹ وغیرہ سارے کے سارے یا اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی تمباکو کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری یہ کمپنی تیار کر رہی ہوتی ہے. اب کمپنی کے بزنس انوائرمنٹ پہ بات کر لیتے ہیں. کمپنی کو ایکسائز ڈیوٹیز جو ہے نا, جو غیر قانونی سگریٹ یہاں پہ آتا تھا اس سے تو ان کو بینیفٹ ہوا ہے, لیکن یہاں پہ جو لوکل سگریٹ مینوفیکچرنگ تھی اس پر بھی گورنمنٹ نے ایکسائز ٹیکس بہت زیادہ بڑھا دی ہیں, جس میں یہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اس میں تھوڑے سے ٹیکسز میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. دوسری طرف اگر ہم چلے جائیں تو غیر قانونی جو سگریٹ سمگل ہوتا تھا افغانستان کے تھرو, ایران کے تھرو, چین کے تھرو, تو وہ سگریٹ کو روکنے کی وجہ سے انہیں بہت بینیفٹ ہوا ہے اور کمپنی نے بہت اچھا پروفٹ جنریٹ کیا اس کی وجہ سے. نہیں تو ایک سال پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ جب مارکیٹ میں سمگل شدہ سگریٹ بہت زیادہ تھا جس پہ ایکسائز ڈیوٹی نہیں لگی ہوتی تھی تو کمپنی کو تقریباً 300 ارب روپے تک کا نقصان برداشت کرنا پڑتا تھا. اب دوسری طرف ایک سب سے نیگیٹیوٹی جو اس میں ایز اے کمیونٹی فیکٹر آ جاتی ہے کہ سگریٹ کو یا دھوئیں کو یا اس سے ریلیونٹ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہماری کمیونٹی میں, تو اس کے آلٹرنیٹیو انہوں نے ایک ایسی پروڈکٹ جنریٹ کی ویلو کے نام سے کہ جو سگریٹ کا کام ہی تو کرتی ہے, تمباکو ریلیٹڈ ہی کام کرتی ہے, لیکن اس سے دھواں خارج نہیں ہوتا. تو یہ پروڈکٹ بھی ان کی تقریباً مارکیٹ میں بہت زیادہ پاپولر ہوئی ہے اور تقریباً 30,000 نئے صارفین کا اضافہ تو صرف انہوں نے اس سال کیا ہے کہ جو دھواں تو سگریٹ کے طور پہ نہیں استعمال کرتے لیکن ویلو کو استعمال کر کے بالکل وہی ذائقہ لے سکتے ہیں. اب کمپنی کے ذرا ٹرن اوور کی بات کر لیتے ہیں کہ پہلے 6 مہینوں میں 2025 کے جو 6 مہینے, کیونکہ اس کا جو ایئر اینڈ ہوتا ہے وہ دسمبر میں ہوتا ہے, تو پہلے 6 مہینے کا ابھی تک ہمارے پاس رزلٹ آ چکا ہے. تو کمپنی نے تقریباً جو ٹرن اوور کیا ہے وہ تقریباً 69.4 بلین روپیز کا ہے. اس میں ایکسپورٹ کا ٹرن اوور تقریباً 10 بلین روپیز کا ہے جو پچھلے سال کی نسبت 350% زیادہ ہے. پروفٹ آفٹر ٹیکس جو ان کا بنتا ہے وہ 14.3 بلین ہے اور ارننگ پر شیئر آئی ہے تقریباً 55.8. یہ یاد رکھیے کہ یہ 6 مہینے کا رزلٹ ہے جس میں کمپنی 55 روپے کما چکی ہوئی ہے ابھی تک. ہمارے پاس جو گروس پروفٹ مارجن اس کا آتا ہے وہ تقریباً 47.3% آ رہا ہے. آپریٹنگ پروفٹ مارجن جو آ رہا ہے وہ 34% آ رہا ہے. ڈیویڈنڈ پر ریشو کہ ڈیویڈنڈ پے کرنے کی کیا ریشو ہے تو وہ 100% جا رہی ہے. اس وقت کمپنی جو کما رہی ہے وہ 100% ڈیویڈنڈ کی صورت میں اپنے شیئر ہولڈرز کو پے کر رہی ہے. اب کمپنی کا سویٹ انالیسس دیکھ لیتے ہیں کہ کمپنی کا سویٹ انالیسس کیا ہے. تو اس کی جو طاقت سویٹ میں آ جاتا ہے, اسٹرینتھ اس کی کیا ہے, تو مارکیٹ میں نمایاں مقام پاکستان کی سگریٹ انڈسٹری میں سب سے بڑی کمپنیوں میں یہ شامل ہے. اور پھر بیٹ کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل برانڈ اور ایک انٹرنیشنل مینجمنٹ ہونے کی وجہ سے اس کو بہت ساری ایکسپرٹیز اس شعبے میں حاصل ہیں اور ایک کمپنی بھی تقریباً 100 سال سے اوپر سے کام کر رہی ہے, تو ان کے پروز اینڈ کونس کے لحاظ سے بہت بہتر مینجمنٹ اس کو ڈیل کرتی ہے. اگر اس کی ویکنیس میں ہم دیکھ لیں کہ تو ریگولیرٹی کا ان کا مسئلہ ہے کہ غیر قانونی جو سگریٹس جو آ جاتا ہے نا یہاں پہ اسمگل ہو کر, جس پہ ایکسائز ڈیوٹی وہ بہت سستا ہو جاتا ہے, جبکہ ان کا جو سگریٹ ہے وہ ٹیکس آفٹر ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی اور بہت سارے GST وغیرہ لگنے کے بعد بہت مہنگا ہو جاتا ہے. تو وہ جو عام آدمی ہوتا ہے وہ
جو کم قیمت والا سگریٹ ہوتا ہے اس کو پریفر کرتا ہے اور جو ان کا مہنگا سگریٹ ہوتا ہے پھر اس کو پریفر نہیں کرتا. تو یہ ان کی سیل میں سب سے زیادہ ڈینٹ ڈالتی ہے چیز. کمپنی کے پاس مواقع جو سب سے بڑا جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے کہ برآمدات. کمپنی صرف لوکلی بزنس نہیں کر رہی بلکہ یہاں سے سگریٹ اور تمباکو کو جنریٹ کروا کے مینوفیکچر کر کے دنیا کے مختلف ممالک میں ایکسپورٹ بھی کر رہی ہے, جس کی وجہ سے ان کے ریونیوز میں ایک بہت اچھا اضافہ ہمیں دیکھنے کو آ رہا ہے. اب ان کا جو مین خطرات جو انہیں تھریٹ جو ہیں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کبھی بھی ایسی پالیسیز لے کے آ جاتی ہے جس میں پبلک کے انٹرسٹ کی وجہ سے اس کی پیکیجنگ پہ, اس کی تقسیم پر, اس کی تشہیر پر سخت پابندیاں لگا دی جاتی ہیں اور پھر ٹیکسز میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی جو ایکسائز ڈیوٹی ہوتی ہیں وہ دن بدن بڑھا دیتی ہے. پھر صحت سے ریلیٹڈ جب بھی کمپین ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ سگریٹ کی ہی فیکٹریز ہوتی ہیں اور جو غیر قانونی تجارت ہو رہی ہوتی ہے, جو اسمگل شدہ سگریٹ آ رہا ہوتا ہے, وہ قیمت کا ان کے لیے بہت زیادہ مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے. اب کمپنی کو سٹاک مارکیٹ میں دیکھ لیتے ہیں کہ کمپنی کا شیئر اس وقت 1650 روپے کے قریب ٹریڈ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. ابھی جو اسی کوارٹر میں جو ابھی کرنٹلی کوارٹر چل رہا ہے اسی میں اس کا 40 روپے کا ڈیویڈنڈ پہلے آ چکا تھا اور اس وقت 1350 کے قریب اس کی قیمت تھی. اور ابھی یہ 300 روپے جو انکریز ہوئی ہے قیمت وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایڈیشنل 30 روپیز کا ڈیویڈنڈ دیا ہے. تو کمپنی کا شیئر اس کی وجہ سے اس وقت 1650 کی رینج میں, جو ہم کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا اوور ویلیوڈ ہو چکا ہے, یہ شیئر اس ریشو میں آ رہا ہے. تقریباً اس نے جو ہائی لگایا ہے وہ بھی ریسنٹلی وہ 1720 روپے کا ہے. آل ٹائم لو اس کا ہمارے پاس 880 روپے کا آ رہا ہے. سیکٹر کی اس کی جو پی ریشو ہے وہ تقریباً 17.62 ہے, جبکہ اس کی اپنی پی ریشو 13.57 کے اراؤنڈ آ رہی ہے. کمپنی کا جو فری فلوٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے 4.93%. شاید سٹاک مارکیٹ کی کمپنیز میں سب سے کم جو فری فلوٹ ہے وہ اسی کمپنی کا ہے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ ان فیوچر جا کے شاید کمپنی اپنے جو شیئرز ہیں ان کو مارکیٹ میں فری فلوٹ کو بڑھانے کے لیے زیادہ بونس شیئر کی صورت میں اپنے شیئر ہولڈرز کو دے. تو کمپنی اس لحاظ سے ہر طرح سیف ہے کہ جب آپ کو بونس شیئر کی صورت میں فری کے شیئر ملیں گے تو اس وقت جو اس کے شیئر ہولڈرز ہوں گے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کمپنی کا جو ہمارے پاس ایئر اینڈ ہو رہا ہوتا ہے وہ دسمبر میں ہو رہا ہوتا ہے اور ابھی 6 مہینے تک کا ہمارے پاس رزلٹ آ چکا ہوا ہے. تو ہمارے پاس جو سٹاک مارکیٹ میں بہت کم کمپنیز ایسی رہ گئی ہیں جن کا جو ڈیویڈنڈ ہے نا, جو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں آ رہی ہے. نہیں تو سب کمپنیز کی ریٹ بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے جو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے وہ 1 ڈیجٹ میں جا چکی ہے. تو اس میں پول ایک ہے ہمارے پاس جو بڑی کمپنیز کی میں بات کر رہا ہوں, تو اور دوسری کمپنی یہ آتی ہے ہمارے پاس جس کی تقریباً ہمارے پاس جو ڈیویڈنڈ ییلڈ آ رہی ہے وہ 10.62% آ رہی ہے, جو اس کے سیکٹر کے لحاظ سے تو بہت زیادہ ہے. اس کے سیکٹر کی ٹوٹل جو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے وہ 2.97% ہے. اب کمپنی کو کوارٹرلی بیسس اور اینول بیسس پہ دیکھ لیتے ہیں. تو کمپنی کے جو جیسے میں نے کہا کہ 2025 کے پہلے کوارٹر اور دوسرے کوارٹر کا رزلٹ, پہلے کوارٹر میں 24 روپے کمائے تھے, دوسرے کوارٹر میں 31 روپے کمائے. اب اینولی دیکھیں تو 2021 میں اس کی 73 پہ ارننگ تھی, 2022 میں 83 ہوئی, 2023 میں کیونکہ اسمگلنگ رک گئی اور اس کی وجہ سے کمپنی کے جو پروفٹس تھے وہ 50% یا 100% سے زیادہ انکریز ہو گئے اور ارننگ آئی 113 روپے کے قریب. اور اس دفعہ 2024 میں 108 روپے کی ارننگ آئی ہے جو پچھلا سال گزرا ہے ہمارے پاس. اور ابھی تک 2 کوارٹرز کی جو ارننگ ہے وہ 55 روپیز کے اراؤنڈ ہو چکے ہیں. اور اگر 2 کوارٹر کی بھی ہم ایکسپیکٹڈ کریں کہ 55 to 60 روپیز یا 70 روپیز آئی تو یہ پچھلے جو 2024 کی ارننگ ہے اس کو بھی کراس کر جائے گا انشاءاللہ. کمپنی کے جو نیٹ پروفٹ ہیں وہ کنسسٹنٹلی بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس 2020 21 22 میں دیکھ رہے ہیں کنسسٹنٹلی ہمارے پاس گراف کی صورت میں اس کے پروفٹ بڑھ رہے ہیں اور ایسٹ بھی بڑھ رہے ہیں. 2024 میں ہلکا سا ڈینٹ ہے پروفٹ میں بھی اور ایسٹ میں بھی, لیکن وہ 2025 میں ریکوری ہو جائے گی اس کی امید ہے. اب کمپنی کے اس بار کے اس جو کوارٹر کا رزلٹ آیا 30 جون کا اس پہ چلے جاتے ہیں. تو کمپنی کا رزلٹ پڑھنے کے لیے صرف اس کے پراپرٹی پلانٹ کو دیکھا کریں کہ اس کی ویلیویشن میں اضافہ ہوا ہے کہ کمی ہوئی ہے. تو وہ ہر کمپنی کے کیونکہ ہر کمپنی کا جو پلانٹ وغیرہ جتنی پراپرٹیز ہوتی ہے وہ ڈالرائز ہوتی ہے. تو کمپنی جیسے جیسے ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو ان کے پلانٹ کی پراپرٹی کی اکوپمنٹ کی قیمت بھی بڑھ رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. تو کرنٹ ایسٹ دیکھا کریں کمپنی کے. کیش اینڈ بیلنس جو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ کمپنی کے بینک میں پیسہ کتنا پڑا ہوا ہے جس سے اس نے ڈیویڈنڈ ارینج کر کے دینا ہے. نیٹ کرنٹ ایسٹ دیکھ لیا کریں اور اس کے علاوہ جو شیئر کیپٹل ہوتا ہے, کیپٹل ریزرو ہوتے ہیں وہ دیکھا کریں. یہ سب چیزیں ہم مینشن کر دیں گے کہ کتنا کیش کمپنی کے پاس پڑا ہوا اور کس پہ وہ ڈیویڈنڈ زیادہ اناؤنس کرنا چاہتی ہے. کمپنی کے پاس کیونکہ اس کے بینک میں بہت زیادہ کیش پڑا ہوا تھا تو پہلے 40 روپے کا ڈیویڈنڈ دینے کے بعد پھر 30 روپے کا ڈیویڈنڈ ایز اے بونس کی صورت میں دے دیا گیا. تو کمپنی کے یہ رزلٹ بھی مینشن کر دیا کہ ہاف ایئرلی اس کی جو ارننگ آ رہی ہے ہمارے پاس وہ اراؤنڈ 55 آ رہی ہے, جو پچھلے سال کے 6 مہینے کے مقابلے میں تقریباً 12 روپے زیادہ ہے. اور کوارٹرلی ارننگ بھی اس کی پچھلے سال
کہ جو 24 کا یہ والا کوارٹر تھا اس میں 22 روپے تھی تقریباً، اور 2025 میں تقریباً 31 آئی ہے. تو کنسسٹنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بہتری آ رہی ہے. تو کمپنی کا جو فیوچر آؤٹ لک پہ اگر ہم نظر دہرائیں نا، تو کمپنی کیا کر رہی ہے کہ ایک تو ماحولیاتی تحفظ کے لیے بہت سارے اقدامات کر رہی ہے کہ ایسی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروایا جائے جس سے صحت کے جو مسائل ہیں وہ نہ پیدا ہوں لوگوں کے اندر. اور دوسری طرف کمپنی کا جو مین فوکس ہے، جو مین ایم ہے، وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ برآمدات کی طرف توجہ دی جائے، اور ایسے ممالک جو معاشی حالت جن کی مستحکم ہے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ اپنی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروایا جائے. اب کمپنی کا کیونکہ یہ اسی کوارٹر کا سیکنڈ ڈیویڈنڈ بنتا ہے، یعنی کہ سیکنڈ فیز کا ڈیویڈنڈ بنتا ہے. پہلے 40 روپے کا ڈیویڈنڈ تھا ابھی ایک مہینہ پہلے ہی، اور اب یہ 30 روپے کا ڈیویڈنڈ. تو جو اس کا ڈیویڈنڈ لینا چاہتے ہیں ان کو 1 اکتوبر تک اس کے شیئرز کو ہولڈ رکھنا پڑے گا، یا 1 اکتوبر کو ان کے پاس یہ شیئر ہونا چاہیے. اگر اس کے بعد 2 اکتوبر کو یا 3 اکتوبر کو کوئی خریدتا ہے تو اس کو ڈیویڈنڈ یہ نہیں ملے گا. 1 اکتوبر تک کا اس کا ٹائم ہے، تب تک آپ کے یہ پورٹ فولیو میں رہنا چاہیے. کمپنی کا کیونکہ اس وقت ایک ان ایکسپیکٹڈ قسم کا ڈیویڈنڈ آیا، تو اس کی وجہ سے جو اس کا ریٹ ہے وہ اچانک سے بڑھ کے 1350 سے اچانک سے 1650 سے 1700 کے قریب چلا گیا. تو میرے خیال سے ابھی یہ زیادہ اوور ویلیوڈ ہے. لیکن ان کے لیے جو ٹریڈر ہیں، جو انویسٹر ہیں، ان کے لیے یہ کسی بھی ریٹ پر مہنگا نہیں ہے، کیونکہ اس کے فری فلوٹ نے ہی اس کی قیمت کا تعین کرنا، اور فری فلوٹ ہے صرف 4.93%. تو یہ ایز اے انویسٹر آئٹم ہے، ایز اے ٹریڈر نہیں ہے. اور یہ بڑے انویسٹرز کے لیے جو بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ میں سالوں سال کی بات نہیں کرتا، چند مہینوں کی یا کوارٹرز کی بات کرتا ہوں. یہ آپ کو ہر کوارٹر میں ایک تو ڈیویڈنڈ دیتا رہے گا، اور جہاں بھی آپ کو ڈپ ملے گا وہاں پہ آپ اس کو ایوریج کر لیتے ہیں. پھر بھی ہمارے پاس جو سپورٹ نکل کے آتی ہے وہ پہلی 1590 روپے کی ہے، لیکن جو ڈیویڈنڈ لینے جائیں گے ظاہری بات ہے ان کو 1600 سے اوپر ہی خریدنا پڑے گا، کیونکہ یہ 1590 میں اس سے پہلے نہیں ملے گا آپ کو. سپورٹ 2 جو آ جاتی ہے ہمارے پاس، جو ایوریج کے لیے پوزیشن بنے گی وہ 1485، اور پھر سپورٹ 3 ہمارے پاس 1320 روپے کی آئے گی اس کی. بہت شکریہ آپ سب کا.